میں اللہ کے ایک قانون کو آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، اور اس قانون کو سمجھنے کے بعد دنیا کے حالات ہوں یا ہمارے خود کے حالات ہوں، ہمیں اس کے سلسلے میں آگاہ ہو جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہم جیسوں کے پاس بہت سارے لوگ جو نیک ہوتے ہیں لیکن پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھا کام کرتے ہیں تو تکلیف میں ہیں، اور ٹیڑھا کام کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے، اور کسی قسم کی اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ ہم سیدھی طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تو کما نہیں پاتے، اور غلط طریقے سے کمانے والے آج عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سیدھی طریقے کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بے شمار پریشانیاں ہیں، اور جو غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ان کے گھروں کے اندر کوئی تکلیف نہیں۔ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اللہ کے قانون کو آج آپ سمجھ لو، اور جب یہ قانون آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العظیم زندگی بھر کے لیے آپ کی زبان سے یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ابھی جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے پرٹیکولر ایک علاقے کے اندر آگ کا قہر جاری ہے۔ وہ علاقہ خوشحالی کا علاقہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاس اینجلس کے اندر امریکہ میں جو ہو رہا ہے، جن لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طریقے سے اپنے عیش قدوں سے نکل کر کے فٹ پاتھ پر آ کر کے زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ کے منصوبے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے ساتھ کل کیا کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ اب سمجھیے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا قانون ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم جلد آہستہ آہستہ ان کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، کہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، حرام کمائی کماتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پھر ان کی کمائی میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، بیماریاں نہیں ہوتی، عیش عیش اور عیش ہی ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ دستور ہے، قانون ہے، کہ اس وقت تک اللہ اس بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے جب تک کہ بندہ قلبی اعتبار سے اطمینان حاصل نہ کر لے کہ اب تو میرا کچھ ہونے والا نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، میری اولاد کے لیے، پر اولاد کے لیے، کئی سالوں کے لیے۔ یہ حرام کے سلسلے میں بتا رہا ہوں، حلال والوں کا معاملہ نہیں۔ آدمی سوچ لیتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کر لیا، یہ اس کی پوزیشن اور اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امہال ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ہم انہیں عذاب کی طرف لے آتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ اس کے اندر مست ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، تب آ کر اچانک ہماری پکڑ اس کو ہوتی ہے، اور پھر اس پکڑ سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہ کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کے باوجود، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے کے باوجود، اگر تمہارے پاس عیش کی ساری سہولتیں موجود ہوں اور تمہارے پاس سب کچھ آتا ہی چلا جائے، آتا ہی چلا جائے، آتا ہی چلا جائے، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی آگے سخت پکڑ تو نہیں ہونے والی۔ اس کو قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں، کون؟ جو نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں، جن کو نصیحت کی جائے وہ نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نصیحت بھلانے والوں کے لیے
اللہ ہر چیز کے دروازے کو کھول دیتا ہے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اس میں مست ہو جاتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے باقتا، پھر اللہ عز و جل ان کی اچانک پکڑ فرماتا ہے، اچانک پکڑ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے غلط طریقے سے اگر مال آ رہا ہے اور کوئی طبیعت میں فرق نہیں پڑتا، غلط طریقے سے مال آ رہا ہے اور اس کے باوجود زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، غلط طریقے سے مال آ رہا ہے اور سر میں درد بھی نہیں ہے، تو کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ میں غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا جو دے دیتا ہوں یہ اس کی وجہ سے ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے، اور پھر اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، اور جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے نا وہ اس قانون کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور تھوڑی سی بات بتا دوں، انسان جب پہلی بار کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ درگزر کر دیتا ہے، اور دوسری بار وہی جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف اسے دیتا ہے کہ سنبھل جائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلتا تو پھر اس کا قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر اس بندے کی پکڑ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں جو کچھ بھی مغربی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے آگ کا قہر انسان کو بے بس کیے ہوئے ہے، وہ لوگ جو اپنی طاقت، اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت تحقیق کر رہا ہے، آگے نکل رہا ہے، اس فیلڈ کے اندر محنت و مشقت کر رہا ہے، وہ